نام محمد جس کا ہے نام، جس کا لقب ہے خیر انام، جس کو دائی حلیمہ نے پالا ہے، جس کو دائی حلیمہ نے پالا ہے، کون؟ وہ ہے نور خدا، وہ ہے صلی اللہ، وہ ہے نور خدا، وہ ہے صلی اللہ۔ تو لیجئے عصر جدید کے نباز عجیب، ادب و انشاء کے شہسوار قلم، علم و علم کے آفتاب و مہتاب، خطابت کے جوہر نایاب، درس و تدریس کے شمس و قمر، جناب حضرت اقدس مولانا و مفتی انیس الرحمن صاحب قاسمی، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے، اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے۔ حضرت کا استقبال خیر مقدم، ویلکم، سواگتم اس شعر کے ساتھ کہ خطیب آ رہے ہیں، خطیب بے مثال آ رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ، کہ خطیب آ رہے ہیں، خطیب بے مثال آ رہے ہیں، دل و دل کے چین و قرار آ رہے ہیں، ارے وقت کی نزاکت ہے المختصر، اس لیے خطابت کے سپر اسٹار آ رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وقت 12:15 ہو چکے ہیں اور رات زیادہ جو ہے کافی ہو چکی ہے، رات سونے ہی کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن چونکہ دینی محفل ہے، دینی مجلس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی باتیں ہونے والی ہے، اس نبی کی باتیں جس نبی نے پسینہ نہیں بلکہ خون بہایا ہے اس شریعت کے لیے، اس دین کے لیے۔ طائف کے میدان میں جب آپ کی جوتی رنگین ہو گئی، آسمان کے فرشتوں کو ترس آنے لگا، یہاں تک کہ آپ کو جب معراج کرایا گیا تو صرف طائف کے اس چوٹ کا نتیجہ تھا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں بہت مختصر وقت آپ کا لوں گا، میں زیادہ باتیں نہیں کہوں گا، لیکن مختصر وقت میں میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے حالات حاضرہ، ہندوستان کی جو پوزیشن ہے، حالات جو خراب ہے، ان حالات کو کیسے درست کیا جائے، ان حالات میں کیسے غالب آیا جائے، حکومتیں کیسے ہماری آ جائے، جیسے 1200 سال 1000 سال آپ کی حکومت اس ہندوستان کی دھرتی پہ رہی ہے، 1000 سال اس ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، 100 سال انگریزوں کی آئی ہے، 70-75 سے برادران وطن ہندوؤں کی آئی ہے۔ بس اب سنیے، ذرا سا سنیے حالات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر جہالت عام تھی، تاریکیاں تھی، بے حیائیاں تھی، شراب پی جاتی تھی، جوئے کھیلے جاتے تھے، ایک دوسرے پہ تلواریں کھینچی جاتی تھی، ایک دوسرے کو قتل و غارت کا ماحول برپا کیا گیا۔ الغرض کون سی بے حیائی نہیں تھی جس کو بیان کیا جائے، بہرحال ساری بے حیائیاں تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب
پہلی بار نبی پاک تھوڑا سا اس کو رکوا دیجیے، کھانا جب چلے گا تو پھر جو ہے 10 منٹ میں ہم ختم کر دیں گے. تھوڑی دیر اگر آپ لوگ جو ہے کھانا روک دے تو 10 منٹ کے بعد پھر اس کو تقسیم کر لیجئے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلا پیغام یہ اللہ کی آواز ہے، رب العالمین کی آواز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، اور یہ غار حرا کی پہلی وحی کی آواز ہے. اس آواز کو دور تک پہنچائیے، دیہاتوں تک پہنچائیے، شہروں تک پہنچائیے. یہ آواز دور تک جانی چاہیے. وہ کون سی آواز تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے قرآن میں جو ہے آیت نازل کی، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، یہ کہیں نہیں کہا گیا. او عبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، کہیں نہیں یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت نازل ہوئی میرے محترم بزرگوں دوستو؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھیے پڑھیے پڑھیے. پڑھنے کے لیے آیا. کس لیے آیا؟ پڑھنے کے لیے. اس لیے کہ جہالت تھی. جب جہالت دور ہوگی سارے اعمال درست ہو جائیں گے. جب گھروں میں تعلیم آئے گی، جب بچوں میں تعلیم آئے گی، جب بچیوں میں تعلیم آئے گی، اخلاق درست ہوں گے، اطوار درست ہوں گے، رہنے سہنے کا ماحول درست ہوگا، چھوٹے بڑے کی تمیز آئے گی، حلال و حرام کو پہچاننا آئے گا، سچے اور جو ہے جھوٹے میں فرق معلوم ہوگا، چھوٹے بڑے کی عزت کریں گے، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، بڑے چھوٹوں پہ رحم کریں گے، کوئی غیبت نہیں کرے گا، کوئی چغلی نہیں کرے گا، ایک دوسرے کی ترقی سے کوئی جلیں گے نہیں، ہر شخص محبت سے رہے گا. یہ تعلیم کا پیغام ہے. یہ تعلیم کا پیغام ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے. کون سی تعلیم؟ ذرا سا تاریخ سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے اندر اشعار پڑھے جاتے تھے، شعراء کی تعداد تھی. ہندوستان میں ایک سے ایک فلسفی تھے اور ایک سے ایک رائٹر تھے، بڑے سے بڑے انجینئر تھے. لیکن یہ سب ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ شاعر شعر پڑھ رہا تھا، جو ہے سائنسداں اپنے فضاؤں میں اڑ رہے تھے، انجینئر زمینوں کی پیمائش کر رہے تھے، لیکن جس چیز کی سخت ضرورت تھی اس کو مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے لندن آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہودیوں اور عیسائیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سنو، تم نے جو ہے نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہے، میں اس کو جو ہے عصبیت سے نہیں کہوں گا کہ غلط ہے، بہت اچھا ہے، کم وقت میں زیادہ سفر ہو جاتا ہے. آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ جہاز جو ایجاد کیا، نئی نئی چیزیں ایجاد کی. یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کا احسان ہے لوگوں پر. لیکن سنیے، آپ ایک چیز کے محتاج ہیں، آپ کو ایک چیز کی سخت ضرورت ہے، وہ یہ کہ آپ کا رشتہ اپنے اللہ سے، اپنے گاڈ سے، اپنے خدا سے ٹوٹ چکا ہے. جب تک یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا یہ سارا کام بیکار ہے. یہ سارا کام بیکار ہے. تو ہندو بھائیوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، یہودیوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، عیسائیوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. یہ میدان آپ کے لیے آپ کے نبی چھوڑ کر گئے ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ آپ کے بغل میں ایک پڑوسی غیر ہو کے مرا، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی؟ آپ کے ملک میں مودی جو ہے بیچارہ جہنمی ہو کر اگر مرا تو آپ نے اس تک پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے، بڑے بڑے لیڈروں کو،
बड़े बड़े वजीरों को, बड़े बड़े बादशाहों के पास आपने दावत खत भेजा है और इस्लाम की दावत दी है। उसमें ये लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मदिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्लिम तस्लम अय्युहल मलिक, ए बादशाह इस्लाम लाओ महफूज हो जाओ। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आपको सुनकर ताज्जुब होगा। आप सल्लल्लाहु के वक्त रोम के अंदर, ईरान के अंदर सुपर पावर ताकत रुस्तम उस वक्त सुपर पावर ताकत, उसका मुल्क सुपर पावर था और वो जो है वहाँ का वजीर आजम था। उसने हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह से कहा कि आप सऊदिया से, अरब से कोई एक जो है तर्जमान भेज दीजिए, कोई एक सहाबी को भेज दीजिए ताकि आपके मुल्क के हालात हमसे बयान करे, क्या पोजीशन है। भेज दिया, एक शख्स का इंतखाब किया और उनको भेज दिया उनके यहाँ। वो कौन थे? रिबई बिन आमिर, एक सहाबी जिनकी शोहरत भी लोगों में नहीं थी। वो कैसे गए थे? एक टूटी तलवार लेकर और चिथरे में लपटे हुए, कपड़े पर जो है कुर्ता नहीं था, बोरे का जो है 2 तह और बटन नहीं था, बबूल का कांटा, लेकिन ईमान इतना पुख्ता, यकीन इतना पुख्ता। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो जाओ के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ये हम लोग गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें ना हमारी शमशीर काम आ रही है, ना हमारे तलवार काम आ रहे हैं, ना हमारी जो है कोई चीज काम आ रही है। काम क्या चीज आएगी? अंदर का ईमान अगर मजबूत होगा आप हर जगह कामयाब होते जाएंगे। और ये मैं नहीं कहता, कुरान ऐलान करता है, जंग के मौके पर ऐलान किया था वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मोमिनो, घबराना नहीं, गमज़दा मत होना, हुकूमत तुम्हारी आके रहेगी, शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए। बहरहाल ये वाकया मैं सुना दूं। हजरत रबी बिन आमिर पहुंचते हैं रुस्तम के दरबार में। रुस्तम का दरबार कालीनों से सजा हुआ है और चांदी के कुर्सी पर बैठा हुआ है और पूरा पार्लियामेंट जर्क बर्क सजा हुआ है। रबी बिन आमिर अपने नेज़े को लेकर, अपने घोड़े को लेकर उसके जो है कालीन को फाड़ते हुए आगे बढ़े और अपने जो है घोड़े के रस्सी को उसके गाँव तकिए से बांध दिया और बादशाह के पास जाकर सामने बैठ गए। बादशाह ने पूछा लिमाजा जीता फी हाज़ा दार, इस मुल्क में किस मकसद से आए? बादशाह ने सोचा कि ये कहेगा मैं क्या कहूँ, हमारे सऊदिया में, हमारे जो है मुल्क में लोग भूखे रहते हैं, हमारे नबी भूखे रहते हैं, भूख की वजह से पेड़ पे पत्थर बांधते हैं, खाने को कुछ नहीं है, बहुत मोहताज हैं, आपके पास बहुत माल है, कुछ चंदा दे दीजिए, यही कहेगा। वो अपने नाकिस दिमाग से ये सोच रहा था कि यही कहेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन जवाब सुनिए, जब रबी बिन आमिर से पूछा किस मकसद से इस मुल्क में आए, तो रबी बिन आमिर ने जवाब दिया, उसको सोने के पानी से लिखने वाला जवाब है। उन्होंने कहा अल्लाहु बतअसना लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा व मिन ज़िक़ि दुनिया इला सअतिहा व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम। ए बादशाह सलामत, मैं आपके दरबार में, आपके मुल्क में आया हूँ ताकि आपको तंग दुनिया से निकाल कर ज्यादा दुनिया देने के लिए आया हूँ। मैं आपको आया हूँ बुलबुल के घोंसले से निकाल कर कुशादा दुनिया अदा करने के लिए। मैं आया हूँ जुल्म से, ज्यादती से, बेहयाई से और खुराफात से, बिदआत से और तारीकियों से आपको निकाल कर रोशनी में लेकर चलो। मैं आपको अदालत का सबक देने आया हूँ, अमानत का दर्स देने आया हूँ, आपको जन्नती बनाने आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है
یہ مال میرے جوتی کے ٹھوکر کے نیچے ہے، یہ سب کی کوئی وقت نہیں ہمارے نزدیک، نہ ہمارے بادشاہوں کے نزدیک، نہ بادشاہوں کے غلاموں کے نزدیک اس مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں آیا ہوں تمہارے دل کو سنوارنے کے لیے، میں آیا ہوں تمہارے دل کو روشن کرنے کے لیے، میں آیا ہوں تمہارے ملک کے لوگوں کو جو ہے جنتی بنانے کے لیے۔ یہ جواب تھا کہ اچھا اتنا زبردست بول، اور یہ ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار اور یہ چیتھرا، اس کے ساتھ بول اتنا اونچا، اتنا زبردست۔ کہا ابھی تو نے ٹوٹی تلوار دیکھا ہے اور تلوار کے اندر کے ہاتھ کے جو ہے بازو کو نہیں آزمایا ہے، بازو کو نہیں آزمایا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے نوجوانوں کو بیدار کرتا ہے۔ علامہ اقبال وہ نوجوان ہے جنہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، لیکن تہجد کی نماز کبھی فوت نہیں ہوئی۔ وہ علامہ اقبال نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے اٹھ کے ابت میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لندن آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر میری تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹی ہے۔ اے لوگوں، ہم لوگ کی 5 وقتہ نمازیں چھوٹ جاتی ہے۔ وہ کیسا نوجوان تھا، وہ کیسا تعلیم یافتہ تھا، وہ کیسا یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا جس نے گناہ کے دھبوں کو اپنے سینوں پر نہیں آنے دیا، اور اللہ کی محبت میں راتوں کو روتا تھا، اور نوجوانوں کے لیے روتا تھا، اور نبی کی امت کے لیے روتا تھا، اور جو رو کر جو ہے دعائیں کرتا تھا۔ وہی علامہ اقبال کہتا ہے تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ گھوڑا دوڑاتے تھے، چلتے تھے، جہاد کرتے تھے، لوگوں میں دعوت کا کام کرتے تھے، اور انسانوں کو انسانیت کا پیغام دیتے تھے۔ لیکن ہم ثابت ہیں، بالکل گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اپنی فکر، نہ اپنے بال بچوں کی فکر، نہ اپنے بچیوں کی فکر۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جن کے گھر میں 3 لڑکی ہو، تینوں لڑکی کو اچھی تعلیم اور تربیت دے دے، اچھی تعلیم، دینی تعلیم اور تربیت دے دے، اور اس کا نکاح صحیح جگہ کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ بشارت ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 2 ہی لڑکی ہو تب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 لڑکی ہے اسے بھی دینی تعلیم دے دے، صحیح تربیت دے دے اور نکاح کر دے، وہ بھی نبی کے ساتھ جنت میں جائے۔ قربان جائیے۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لڑکی ہو تب کیا کرے گا؟ کہا اگر ایک ہی بچی ہے اس کو دینی تعلیم اور صحیح تربیت دے دے اور اس کا نکاح صحیح جگہ کر دے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آج ہم جو ہے دنیاوی تعلیم کو بڑا فیشن سمجھ رکھا ہے، جبکہ دنیاوی تعلیم بھی ہمارے قرآن ہی کا دین ہے۔ تاریخ پڑھیے، پہلی صدی سے لے کر 12 صدی تک، 1200 سال تک مدرسے کے اندر ساری تعلیم چلتی تھی۔ میتھ بھی ہوتا تھا، سائنس بھی پڑھا جاتے تھے، جغرافیہ بھی تھے، فزکس بھی تھے، انجینئرنگ بھی تھے، سارا نظام
اس وحدانیت کے چھتری کے نیچے چل رہا تھا، اسی مدرسے سے انجینئر بھی نکلتا تھا، فلسفی بھی نکلتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جو ہے فارابی کون تھے، ابن الہیثم کون تھے، جدھر نہ ادھر دوڑائیے وہ جو ہے ہمارے ہی جو ہے سب اسلاف نظر آئیں گے۔ یہ تو انگریز جب ہندوستان میں آیا اس وقت تعلیم کو دو ٹکڑے کیا ہے اور تعلیم کا ٹکراؤ پیدا کیا اور تعلیم کو بانٹ کے رکھ دیا۔ تاریخ پڑھیے، مطالعہ تو کیجئے ذرا سا، یہ انگریزوں کا بانٹا ہوا ہے، ورنہ جتنے جو ہے تعلیم یافتہ ہیں سب پر اسلام کا احسان ہے، قرآن کا احسان ہے، نبی کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے، سب اسی کے تلے جو ہے پلے بڑھے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں یہی کہوں گا جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر بندے عاجز کی رہے اتنی سخن یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جہاں بھی تعلیم حاصل کرے لیکن اللہ کو، پیدا کرنے والے کو اور اپنے آپ کو سنوارنے سے غافل نہیں ہونا ہے۔ کل قیامت کے دن جو میزان جو ہے عدل میں تولا جائے گا، سب سے زیادہ قیمتی اس دن اخلاق ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے اخلاق پہ پیدا کیے گئے، آپ سے اونچا اخلاق کسی کا نہیں تھا۔ میں ایک مثال پیش کر کے ختم کروں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جس کا بال سب سے اچھا ہے، جس کے چہرے پر سب سے زیادہ رونق ہے، اسی کی نقالی کرے، یہ سب چاہتا ہے، یہ فطرت چاہتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورت انسان نہیں آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان بن ثابت نے کہا کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ نگاہوں نے نبی سے زیادہ خوبصورت یوسف کو بھی نہیں دیکھا ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام اتنا خوبصورت تھے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے مصر کی عورتوں نے اپنے انگلی کو کاٹ لیا۔ قرآن نے کہا، میں نہیں کہتا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلی کاٹ لی یوسف علیہ السلام کے چہرہ کو دیکھنے میں کہ جو ہے یہ تو انسان لگتا ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے آسمان سے اتر آیا، اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے ڈبل خوبصورت تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں کبھی 14ویں کا چاند دیکھتی تھی اور کبھی میں اپنے نبی کو دیکھتی تھی، میں یہ طے نہیں کر پا رہی تھی کہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا ہمارا نبی زیادہ خوبصورت ہے۔ آخر میں مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ 14ویں کے چاند میں داغ ہے، نبی کے چہرے پہ کوئی دھبا نہیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ میں یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ میں یہ واقعہ سنا کر اس کے جو ہے پیچھے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اتنا خوبصورت نبی، اتنا اچھا نبی، جس کا بال بھی خوبصورت، جن کا چہرہ بھی خوبصورت، جن کی داڑھی بھی خوبصورت، جن کا لباس خوبصورت، جن پر فرشتوں کو رشک آئے، ساری انسانیت کو رشک آئے، چھوڑیے انسان تو انسان، نبی بھی چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں نبی نہ رہوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جاؤں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اتنا بڑا مقام ملا کہ آخری نبی کی امت میں بنایا گیا، لیکن بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اچھے نبی کو، اچھے نبی کی سنت کو ہم غیر کی کیا شکایت کریں، ہم غیروں سے کیا کہیں، ہم جو ہے مودی اور یوگی کو کیا ہنسے،
हमें तो अफसोस अपनों पर आता है। ये दर्द कौन सा दर्द है कि करार शामो सर नहीं, मेरे दुश्मनों को है सब पता, मेरे दोस्तों को खबर नहीं। आपके नबी ने आपके लिए जो है खून बहाया। हम नबी की सुन्नत का मजाक उड़ा, हम नबी की सुन्नत का इस्तिहज़ा करते हैं। हमारे हजरत मुफ्ती अब्दुल्लाह साहब फुलपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू जब सऊदीया हज पे जा रहे थे, एयरपोर्ट पे जब उतरे तो एक जो है शख्स मिला जो टाई में सूट बूट में था। हजरत उनको समझाना चाह रहे थे तो उनसे पूछा कि ये एयरपोर्ट का जो पिलर है, ये पिलर के ऊपर कुछ लिखे हुए हैं, ये काहे के लिए लिखा गया है? कहा मौलवी साहब इतनी बात समझ में नहीं आती, इतनी बात समझ में नहीं आती। सुनिए, बहुत पत्ते की बात बता रहा हूँ, इतनी बात समझ में नहीं आती। ये यहूदियों के चीजों की प्रचार है और जो इसको लिखा है, इस प्रचार को लिखने के लिए 1 लाख रुपया लिया है। कितना लिया है? 1 लाख। 2 लाइन लिख दीजिए एयरपोर्ट पे, 1 लाख रुपया मिलेगा। वो किसकी प्रचार के लिए? यहूदियों और ईसाइयों के सामान का प्रचार करने के लिए 1 लाख रुपया मिलता है। हजरत ने कहा बहुत अफसोस मुझे आप पर आ रहा है कि एक यहूदी और ईसाई जब कोई प्रचार की चीज लिखता है तो 1 लाख लेता है, और आप जो है ईसाइयों और यहूदियों की चीजों को मुफ्त में प्रचार कर रहे हैं। मुझे तो आप पर ताज्जुब हुआ। कहा वो कैसे? कहा कि आपने अपने जो है नबी के लिबास को उतार दिया, आपने जो है ईसाइयों की टाई बांध ली है, आपने नबी के दाढ़ी को उतार लिया चेहरे से, जो इतना बेहतर नबी था, जिस नबी से पहले कोई जन्नत में नहीं जा सकता, उस नबी के जो है चेहरे को आपने उतार लिया, उस नबी की सुन्नत को आपने उतार दिया। आप मुफ्त में जो है यहूदी और ईसाई की प्रचार। अगर 1 लाख रुपया देता तब तो शिकायत नहीं होती। मुफ्त में जो है मुसलमान की अक्ल इतनी मारी गई कि मुफ्त में प्रचार कर रहा है, मुफ्त में, बगैर पैसे। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतना बेहतर नबी, इतना अच्छा नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले जन्नत में उम्मती जाएगी, बाद में ईसा अलैहिस्सलाम जाएगा। वो उम्मती को जो है आज मजा आ रहा है दूसरे की नक्काली करने में, दूसरे की नकल उतारने में। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम कामयाबी चाहते हैं इस सरजमीन पर कि हम कामयाब हो जाए, जिस दिन तमाम मुसलमान नबी की सुन्नत को लेकर, नबी की शरीयत को लेकर आगे बढ़ा, उसी दिन हुकूमत आपके हाथों में है, हुकूमत आपके हाथों में है। और मैं यूं नहीं कहता, कुरान खुद कहता है, और जो है अल्लामा इकबाल खुद कह के चले गए, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ए मुसलमानों, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई आ गई, तुम्हारे अंदर इंसाफ करना आ गया, तुम्हारे अंदर अमानतदारी आ गई, तो इमामत तुम्हारी होगी, रुए जमीन पर इमामत तुम्हारी होगी। लेकिन आज जो है सच्चाई तो दूर दूर तक, क्या हम एक दूसरे के जमीन को कब्जा कर रहे हैं, हम एक दूसरे से केस लड़ रहे हैं, हम आपस में जो है एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। हमको गैरों को पैसा देने में मजा आता है, हमें थाना में पैसा भरने में वो मजा आता। अगर कोई कहता है कि भाई ये मुसलमान भाई है, आपस में मिल जाओ, छोड़ो एक दूर जमीन, 1 कट्ठा छोड़ दो, कैसे लिए छोड़ लो? अपने मुसलमान भाई के लिए। वो कैसे सहाबा थे, वो कैसे सहाबा थे, जब मक्का के सहाबा हिजरत करके मदीना गए तो मदीने के सहाबा ने ऐसी कुर्बानी दी, ऐसी कुर्बानी दी, शायद अब कोई नहीं दे सकता। एक सहाबी कहते हैं
کہ اللہ کے رسول جس صحابی کو میرے حوالے کر دیجئے میں اپنے زمین کا آدھا حصہ اس صحابی کو دے دوں گا، اور اگر میرے پاس 4 بیویاں ہیں 2 بیوی کو طلاق دے دوں گا، 2 بیوی سے یہ شادی کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مومن بھائی ہیں، یہ ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، تو ایسی قربانی ان لوگوں نے دی، ہم تھوڑی سی قربانی تو پیش کر سکتے ہیں۔ کھندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، کھندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ باطل ہنس رہا ہے، کافر ہنس رہا ہے، ہمیں اب بھی تو جو ہے بیدار ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو جانا چاہیے اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، جیسے جو ہے قرآن بھی کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ جو ہے کافروں کے لیے سخت ہو جائیے، اور جب مسلمانوں کا معاملہ ہو تو ریشم کی طرح نرم ہو جائیے۔ لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ آپس میں ہم لوگ جو ہے سخت ہو جاتے ہیں، غیروں کا مسئلہ آتا ہے تو نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت اور نبی کی تعلیم پر عمل کرنے اور اپنے بچے بچیوں کو تعلیم دلوانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔